میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے، وہ ان جالیوں کی شان کیا، ایک نظر ہم پر بھی ہو، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، بات صبا ان کو بتا، اس درد کی ہے کیا دوا، میں تو مریض عشق ہوں، دے گی شفا ان کی عطا، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی اے نبی، دیکھ لے مجھ کو ذرا، تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی۔
ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ذکر خدا اور ذکر حبیب خدا کا آغاز جناب قاری محسن صاحب سے کرتے ہیں انشاءاللہ. جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے. جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، شان یکتا ہے تیری ذات ہے ذات باری، شان یکتا ہے تیری ذات ہے ذات باری. تیرے الطاف کا دریا ہے ہمیشہ جاری، تجھ کو محبوب ہے بندوں کی یہ آہوزاری. تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مکی ہوتا ہے، تو ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مکی ہوتا ہے. جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے. جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، تو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب، تو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب. ہر خطاوار کے عیبوں کو چھپا لے یا رب، تو جسے چاہے اسے اپنا بنا لے یا رب. تیری رحمت کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے، تیری رحمت کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے. جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے،
قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن جو علم ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن جو علم کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا جزاک اللہ سبحان اللہ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو روضہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے سب مل کر کہیں ایک دفعہ آمین ایک وقفے پر جاتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ کچھ شان دسترخوان کی جانب بڑھیں گے اور پھر اسی سے متصل ہوگا شان اسلام ایک وقفے کے بعد یہ جب مجھے آج لکھ کر دیا گیا نا کہ آج یہ ڈش بننی ہے تو پہلے میں نے تو پوچھا میں نے کہا کھوٹے کی کھیر کیا ہوتا ہے بھائی انہوں نے نہیں کھوئے کی کھیر ہے میں کہا اصل میں کل رات کی ٹرانسمیشن کے بعد میری آپ کی آنکھیں پوری کھل بھی نہیں رہی ہیں
ایسا ہی ہے. اسی لیے کہہ رہے تھے کیمرہ 4 کی طرف دیکھیں تو میں 8 کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. کہتے نہیں نہیں یہاں اگر رائٹ ہو جائے میں لیفٹ ہو اگر جاتا ہوں. ہم آپ کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں تو درگزر کر دیجیے گا, کیونکہ اتنا تھک گئے ہیں, کمریں ٹوٹ چکی ہیں. لیکن اللہ ویڈیو پاک ٹرانسمیشن قبول کا وقت فرمائے. آگے بڑھ رہا ہے. آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر اور آپ لوگوں کی انرجی ہمیں بھی مزید انرجی دے رہی ہے. ان کو دیکھ کر پھر دوبارہ سے جان آ جاتی ہے. تو اب کھوٹے کی کھیر کون بنائے گا بتائیں؟ نہیں کھوئے کی کھیر. یہ ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا. ویسے کھڑی ہو جاؤ. کون ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں کون بنے گی نہیں آپ سے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ نہیں بتا. آپ کے ساتھ کون ہے؟ ہاں ان کے ساتھ کوئی 17-18 آدمی جو کہ پھیلا دیے انہوں نے اس وقت. یہ اتنی اتنی سی بچیاں کیا کھوئے کی بہت کھیر سارے بنائیں لوگ گی؟ ہیں ان کے ساتھ. ہاں کھوئے کی کھیر. چلو آپ کو پھر میں انشاءاللہ کوئی گفٹ دے دوں گا, آپ کو کہیں اور انشاءاللہ کمپنسیٹ کر دیں گے. آ جاؤ. اگر ہاری آؤ, آپ کو بھی انشاءاللہ کچھ دیں گے. فکر نہیں, کر لیا آپ نے سلیکٹ؟ فکر نہیں. میں نے کر لیا وسیم بھائی. میں نے چاروں کر لیے. میں نے 2 کر لی. یہاں سے تو کوئی 17-18 لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں. کس کو سلیکٹ کیا آپ نے؟ میں نے تو کیا ہے اس بچی کو, اور اس بچی کے ساتھ جو وہ دوسری بچی ہے. آپ لوگ بھی آ جائیں. چلیں آ جائیں ٹھیک ہے. آتی ہے نا بنانی. چلو اتارو جوتے اوپر آ جاؤ. چلیں جی. کھوئے کی کھیر اور اس کے ساتھ ساتھ کرشی جام شیری, گلاب اور سندل جیسے قدرتی اجزاء کی 100% خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے, اور اس کی تیاری میں پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوتا. آج کی جو ہمارے شان دسترخوان کے جو ونر ہوں گے, آپ یہاں آ جائیے. ان کے لیے ہے پیل کی جانب سے مائکرو ویو اوون, اور رنر اپ کے لیے ہے سنکور کی جانب سے سینڈوچ میکر. اور اس کے علاوہ جنید جمشید صاحب, ہمارا شان رمضان کا سیگمنٹ شان علم, آج اس میں بھی کچھ خاص ہے. وہ کیا ہے وہ ہم بتائیں گے کچھ دیر بعد. شان علم کے سیگمنٹ میں بھی آج کچھ خاص ہے. اس کے علاوہ موبائل, پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل, اس کی کار آپ کو ہر جمعے کو شان علم کے ونر کو دی جاتی ہے کیو موبائل کی کار. اس کے علاوہ کیو موبائل کی بائک دی جاتی ہے روزانہ شان علم کے ونر کو. اس کے علاوہ کیو موبائل کے قیمتی موبائل سیٹس بھی شان رمضان کا حصہ ہوتے ہیں. صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار 27 رمضان المبارک کو, یعنی کہ کل رات کو دی جائے گی. آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے ونر کو, آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے آج کے جو شریک ہوں گے وہ آخری شریک ہوں گے. اچھا آخری, چونکہ آج نہیں, آج 25 ہے نا, ٹھیک ہے, تو 25 اور 26 یعنی آج اور کل آخری شریک ہوں گے. اور اس کے علاوہ گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی ہمارے سامنے ہے. گولڈن سن یو اے کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ایفکو کا برانڈ ہے, جو کہ پاکستان میں کوکنگ آئل اور بناسپتی بنانے والی واحد ملٹی نیشنل کمپنی ہے. گولڈن سن کی جانب سے آج یعنی کہ 25 رمضان المبارک کو یہ کار دی جائے گی. اب سے کچھ دیر بعد یہ کار دی جائے گی. اب سے کچھ دیر بعد. او مائی گاڈ, یہ گاڑی ان لوگوں کے لیے بس یہ ویری گڈ. تو بہت سی تالیاں ہو جائیں بھائی اپنے آپ کے لیے, آپ لوگ بجا لو. ویری گڈ. چلیں یہ بہنیں ہیں دو, امی ماں بیٹی ہیں. سوری یار یہ بڑا ابھی ذرا خالہ, میں خالہ, یہ بہن جی میری. اچھا کیا ہوتا ہے کھوئے کی کھیر, تو بتا دیں مجھے. کھوئے کی کھیر. کھویا کیا ہوتا ہے یہ تو بتائیں. اس میں تو کھویا کیا ہے؟ کھویا جس نے کھویا وہ اس نے کیا پایا یہ بتائیں. یہ مائکرو ویو پایا. ہاں یہ بات صحیح ہے. اچھا کھوئی. اور یہاں کون ہے؟ یہاں بہنیں دو وی آر سسٹرز. میں نے کہا سوال تھا یہ ہم بہنیں, نے کہا نہیں وی آر سسٹرز. بہنیں ہیں بس. تو پہلے ہاں کہنے میں کیا جا رہا تھا آپ کو یہ بتائیں. اچھا ہم بہنیں ہیں. بہنیں, تو پہلے کیوں آپ نے سسٹرز کہا؟ آپ کو بڑا سا ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ سسٹرز. تو سسٹرز جب کھیرس بناتی ہیں تو اس وقت کیا ماحولس کیا ہوتے ہیں؟ کھیرس بن جاتی ہے. زیادہ کون کرتی ہیں زیادہ دنوں؟ بڑی سسٹرز زیادہ کام کرتی ہیں. جی. تو بڑی سسٹرز کا کیا نام ہے؟ یاسمین. بڑی نظر آ رہی ہیں. میں تو آپ دیکھ کمپلیمنٹ دے رہا ہوں. سب چھوٹے بولتے ہیں, آپ بڑے بولتے ہیں. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں جی. ٹوئنز لگ رہے ہیں, ٹوئنز کر لیں کیا کریں؟ نہیں ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا نام ہے؟ یاسمین. مجھے لگا یاسین. دیکھیں میں کہا برقعے کے اندر کون ہے بھائی؟ اور آپ فوزیہ. تو گھر پہ کون زیادہ کام کون زیادہ کرتا ہے؟ بڑی سسٹرز. آپ کو منع ہے؟ نہیں میں ہیلپ کروا دیتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے. آدھا کام کر لیتی ہیں, وہ بنا لیتی ہیں آپ کھا لیتی ہیں, اس طرح ڈیوائڈ کر لیتی ہیں کام. دیکھیں جی کیا ہوتا ہے, کیا بناتے ہیں یاسمین اور فوزیہ. وسیم بھائی نے مجھے
علیحدہ یہاں پر کر دیا میری ٹیموں حکمرانی سے۔ چلتی ہے شاہ دسترخوان پہ. ٹیموں سے بولا میں طے دو کروں گا ٹیم۔ کون کس کی ٹیم کا اور کون جیتے گا اور کون ہارے گا بس. ہاں داندلی نہیں ہونی چاہیے. ادھر دیکھ کے کہیں بات, داندلی نہیں ہونی یہاں دیکھ کے چاہیے. کہیں بات. ہاں ٹھیک ہے. یہ تالیاں بھی میری مرضی کی بجتی ہیں یہاں پہ, سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا. اور اس کو کھاتے بھی میرے لوگ ہیں بعد میں, جس میں سے کافی افطار کے بعد کھاتے ہیں اور کچھ چھوڑیں بس اس کو. تو آپ لوگ بنائیں جی کھوئے کی کھیر بنانا ٹھیک ہے جی, آغاز کریں. گڈ لک. ہم ذرا سا کچھ اسی اسنا میں ذرا ایک کچھ واقعہ سن لیتے ہیں, ایک تذکرہ ہو جائے اور بڑا پھر ہم چلے جائیں گے بریک پر. زبردست واقعہ ہے وسیم بھائی آج, اچھا بہت زبردست واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہمارے شان اسلام کا سیگمنٹ ہے, اس میں ہم ایسا کوئی ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جس میں حکمت بھی ہوتی ہے اور جس میں دعوت کا عنصر بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹھیک ہے ہاں وہ میں نے وہ جب ٹیبل پٹکھایا تو اس میں مجھے کچھ شاید کیل ویل کچھ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ٹیشو ہے تو دیتے ہیں. میں لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ بسم اللہ کریں, میں لے لیتا ہوں ٹیشو بھجوا دیں. بسم رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو جب مدینہ بھیجا تو لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر ایمان لانا شروع ہو گئے. اچھا. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر کا کتنا بڑا اعمال نامہ ہوگا وسیم بھائی, کہ یہ مدینے کے جو بڑے بڑے جو انصار, جن میں حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ, عبداللہ بن رواحہ اور ابو ایوب انصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ جتنے بڑے بڑے انصار تھے یہ جنرلی حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر ایمان لائے. مصعب بن عمیر کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال. 17 سال کی عمر تھی. امیر خاندان سے تعلق تھا اور ماں باپ نے دین قبول کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے. آپ نے ایک دم فرمایا دیکھو اللہ کا دین کیسی کیسی قربانی لیتا ہے. کم و بیش الفاظ ہیں. مجھے وہ دن یاد ہے جب مصعب کے جسم پر 200 درہم کا جوڑا ہوا کرتا تھا اور مصعب بن عمیر جس گلی سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کیونکہ دنیا کا مہنگا ترین عطر استعمال کرتے تھے. تو ان کے ہاتھ پہ لوگ ایمان لا رہے تھے. اسی طرح ایک ینگ فیملی ایمان لے آئی. اچھا. تو ان میں ایک دادا ابا بھی تھے اس فیملی میں, وہ کہتے تھے میں کسی طرح بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. تو ان کا ایک وہ بت رکھا ہوتا تھا, اس بت کو پوچھتے رہتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تو ایمان لے آئے, اب دادا کو کس طرح سے جہنم سے بچائیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا وہ بت لیا اور ایک انتہائی گندی جگہ پہ لے جا کر ڈال دیا. اچھا. جب یہ رات کو سوئے, صبح اٹھے تو دادا جی ادھر ادھر پھرتے رہے, بت کہیں نہیں ملا. آخر جا کر دیکھا تو وہ غلاظت میں پڑا ہوا ہے. اس کو اٹھا کے دھویا, دھو کے خوشبو لگائی, سجا کے رکھ دیا, عبادت کرتے رہے اس کی. یہ ایک دن ہوا, صحیح. یہی پھر انہوں نے دوسرے دن کیا, تیسرے دن, دوبارہ چوتھے دن پھینک دیا دوبارہ. یہ ایکشن ریپلے ہوا. چوتھے دن جب انہوں نے اس بت کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی تو کیا چیز ہے, تو اپنے آپ کو تو گند اور غلاظت سے بچا نہیں سکتا, تو مجھے کہاں سے گند اور غلاظت سے بچائے گا, تو جدھر پڑا ہوا ہے تو وہیں پڑا رہے. تو اس طرح سے بچوں نے انتہائی حکمت سے اپنے دادا کو دین حق کی دعوت دی. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی, اور یہ غور سے سنیے گا اس بات کو, آپ لوگ بھی کبھی کسی کو جب کچھ غلط کرتے دیکھیں تھوڑا سا دماغ استعمال کریں. لٹھ اٹھا کے اس کے سر پہ نہ مار دیں, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, ارے تمہیں وضو کرنا نہیں آتا. ہاں وضو کرنے. اتنے بڑے ہو گئے ہو. میں لاہور میں ایک دکان لے رہا تھا. اچھا. تو جب ہم وہاں اس دکان کو لینے کے لیے پہنچے تو جو اسٹیٹ ایجنٹ تھا اس نے بڑے پیار سے محبت سے ملاقات کی, بٹھایا. میں اور میرے ایک ساتھی تھے, بزنس پارٹنر, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ہم سے بات کرتا رہا یہاں تک کہ ظہر کی اذانیں ہونے لگیں. اچھا. تو ہم نے اسے پوچھا سر یہاں مسجد ہے کہیں؟ صحیح. کہا ہاں جی یہ اس طرف کو ہے. تو میں نے کہا ایک بندہ ساتھ کر دیں ہمارے. تو وہ بندہ ہمیں مسجد میں لے گیا. ٹھیک. ہم واپس آئے. واپس آنے کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان اس نے ہمیں دکانیں دکھائیں یہاں تک کہ جب ہم عصر پہ آ کے بیٹھے تو پھر اذان ہوئی. ہم نے کہا آپ 1 منٹ رکیں, ہم ابھی آتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں. اب جب ہم دوبارہ نماز پڑھ کے آئے نا تو اس وقت تھوڑا سا بدلا ہوا تھا. اچھا. جی. اور اس نے ہم سے کہا میرے لیے بھی دعا کریے گا. پھر ہم کاروبار کی بات کرتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی اذانیں ہو گئیں. جب مغرب کی اذان ہوئی ہم نے کہا آپ 1 منٹ رکیں, ہم پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں. اب جب ہم آئے واپس تو اس نے کہا سر
اگلی میرے لیے دعا کریں, میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اگلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز ضرور پڑھوں گا. ہم نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے. ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک بزرگوار اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر کہتے ہیں, مجھے پہچان لیا انہوں نے, جی جنید صاحب یہ کس کی دکان پر بیٹھے ہیں آپ, اس سے پوچھیں اس نے یہ نماز بھی کبھی پڑھ لے. اوے تو نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ یہ جملے ہمیں سننے میں اتنے برے لگے اور کڑوے لگے کہ وہ جس کے لیے اس نے کہا تھا, میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ایک دم سے. اب وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کر کہا, تو نکل میری دکان, تو نکل باہر تو میری دکان سے, نہ میں نے پڑھی ہے نہ پڑھوں گا. یہ جملے ابھی بھی مجھے یاد ہیں اور یہ جملے ایسے ہیں کہ یہ انسان کو اسلام کے زمرے سے باہر نکال دیتے ہیں. جو نماز کا انکار کر دے, ٹھیک ہے, اتنا دکھ ہوا مجھے. میں باہر گیا اور میں نے جا کر اس کو کہا, بزرگوار کاش کہ آپ نہ آتے, ہم 4 گھنٹے سے اس آدمی پر محنت کر رہے تھے, اس نے ابھی بولا تھا. یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو دعوت دینے کا؟ تو یہ وسیم بھائی اس کا سب سے بڑا وہ ہے کہ دعوت ضرور دیں لیکن انتہائی محبت سے, شفقت سے, حکمت بصیرت سے. جیسے اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں نا, میرے نبی آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, کہ یہ میرا راستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن علی بصیرت, حکمت بصیرت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. واہ, میرا دل حیران بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے یہ سوچ کر ان بے وقوفوں کی عقل پر ماتم کرنے کو بھی جی چاہتا ہے جو کہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ہمارا تو بس ایک ہی مطالبہ ہے, ہم تو ایک ہی کام چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ. شریعت کی ڈیفینیشن بھی ہم خود بتائیں گے کہ یہ ہے شریعت, یہ ہے برانڈ آف اسلام ہمارا, اور جو اس کو نہیں مانے گا ہم اس کو ماریں گے. اللہ کرے اس رمضان المبارک کی اس آخری ساعتوں میں ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کے قابل ہے, ایسے لوگ تو اے اللہ تو انہیں ہدایت دے, اور اگر نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر, اور دعوت کا جو اصل طریقہ ہے پیار محبت شفقت سے بھرپور, وہی طریقہ ہمارے معاشرے میں عام کر انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دیکھتے ہیں آج آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں کون سے ثنا خان ہمیں کیا ضرور. تحریر جو ہے سامنے ام الکتاب کی, تحریر جو ہے سامنے ام الکتاب کی, تصویر ہے وہ شان رسالت مآب کی, اور اپنی مثال آپ تھے وہ خلق بے مثال, اپنی مثال آپ تھے وہ خلق بے مثال, دشمن پہ بھی نظر نہ کی جس نے عطاب کی. شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں آج پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ عبدالرؤوف صاحب جو کہ تشریف لائے ہیں سبی سے بلوچستان سے تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ. آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ,
کس چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، پھر میں نے دامن کس چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتخاب کلام بھی بہت اچھا تھا، اشعار بھی بہت اچھے تھے، زبردست ماشاءاللہ۔ عبدالرؤوف ہمارے دوست بہت دور سے سبی سے تشریف لائے ہیں، اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے آج 25 رمضان المبارک کی نشریات کی کنٹسٹنٹ، اور اس کے بعد کل ایک آخری کنٹسٹنٹ آئیں گے۔ 27 رمضان المبارک کو ہوگا فیصلہ آپ کے ووٹس کی بنیاد پر۔ نمبر ہے 8038، آپ لکھیے BR اسپیس رؤوف RARAUF اور آپ بھیج دیجیے 8038 پر اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ونر کا فیصلہ ہوگا 27 رمضان کو۔ ونر کے لیے ہے صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے یہ کار کا تحفہ، صوفی جو نام ہے اعتماد کا، اور اس کے علاوہ رنرز اپ کے لیے ہے گابا نیشنل کی جانب سے 4 ڈور ریفریجریٹر، جنید جمشید صاحب کی جانب سے بائک۔ ابھی جے راٹ کی گاڑی بھی مجھے ایک بار پھر بڑے دنوں بعد میں نے ذرا غور سے دیکھا ہے اس گاڑی کو، تو جے راٹ کی کار بھی ہے شان رمضان کا حصہ۔ اس کے علاوہ بائک کے ساتھ ساتھ ویگا لوبریکنٹ کا ایک کارٹن ہے جس میں 1 سال کا آئل بائک کے ساتھ جائے گا۔ کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ ہے اور موبائل سیٹ بھی ہے، اور آج اس نعتیہ مقابلے میں شرکت پر آپ کے ساتھ جائے گا سینکور سینڈوچ میکر، کیو موبائل ٹیبلٹ اور کیو موبائل سیٹس۔ بہت بہت شکریہ بلوچستان سے اس آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں شریک ہونے کے لیے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کون سا بھائی؟ یہ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمرہ نمبر 3 ہے، 3 نہیں یہ 3، ہاں یہ والا کیمرہ نمبر 3۔ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کر لی ہے، بہت زیادہ ٹائرڈ، اس لیے اگر کوئی دائیں بائیں ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ اچھا جی، آج ہی ہم نے اپنے شہزادے اور شہزادیاں اس لیے جمع کی ہیں اپنے پیاری پیاری باتوں کے سیگمنٹ میں بچوں کے ساتھ کہ آج ہم نے ان سے نعت سننی ہے۔ واہ، ٹھیک ہے جی، وہ ہر روز ہمیں بچے اتنے ساری ریکویسٹ کرتے ہیں، ٹائم کی اتنی کمی ہوتی ہے وہ ہم بچوں سے کروا نہیں سکتے، پھر ہم بریک میں آپ لوگ جس وقت کمرشلز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان پیارے پیارے بچوں سے نعتیں سن کے ان کو گفٹس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے سوچا ہے ان کو آن ایئر دے دیتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، اس سے پہلے وسیم میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دوں زونگ کی، کہ بس ان کی تو اب قرآن اندازی ہونے والی ہے کسی بھی دن۔ 150 روپے کا ریچارج کرنے پر زونگ کی طرف سے 20 خوش نصیبوں کو ملیں گے 20 حج کے پیکیجز، جس میں سے ہر پیکیج میں 2 لوگ جائیں گے حج پر، یعنی 40 لوگ اس سال انشاءاللہ زونگ کی طرف سے حج پہ جا رہے ہیں۔ زونگ والے
ابھی اپنے موبائل پر سوشل لکھ کر SOCIAL لکھ کر 646 پر بھیجیں اور سوشل پیکیج مفت حاصل کریں. سوشل پیکیج میں آپ کو ملے گا فری فیس بک, فری ٹویٹر, فری واٹس ایپ اور www.facebook.com/Junaid Jamshed Ramazan اپنے فیس بک سے وزٹ کریں اور مجھ سے پوچھیں مختلف سوالات جس کے میں جوابات کانسٹنٹلی دے بھی رہا ہوں آپ لوگوں اور کو. صرف ایک ریمائنڈر کہ گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار بھی آج ہی کے شان رمضان میں دی جانی ہے اب سے کچھ دیر بعد. کیسے, کب, کیا, یہ بتایا جائے گا. گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل یعنی افکو, یہ یو اے کی کمپنی, یو اے کی ملٹی نیشنل کمپنی افکو کا برانڈ ہے گولڈن سن, جو کہ پاکستان میں کوکنگ آئل اور بناسپتی بنانے والی واحد ملٹی نیشنل کمپنی ہے. گولڈن سن کو بہت بہت کانگریچولیشنز بھی اینڈ بیسٹ آف لک بھی فار ڈوئنگ بزنس ہیئر ان پاکستان. آج ان کی جیسے وسیم بھائی بتا رہے ہیں کار بھی اور آپ ہمیں کار دیں گے تو ہم آپ کے لیے مزید دعائیں بھی کریں گے. ایسی مفت مشورہ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. جی وسیم, اوور ٹو یو. کچھ جتنا تھوڑا سا وقت ہے 3-4 منٹ کچھ سن لی جائیں, کچھ کلام سن لیے جائیں. چلے جی, کون ہمیں نعت سنائے گا پہلے؟ ادھر آؤ, تم ادھر آؤ, تم بھی ادھر آؤ بیٹا. ان دونوں کو میں دیکھتا ہوں, ایک اس سائڈ پر ایک اس سائڈ پر. آئیے آج یہ نعتیہ مقابلہ آپس میں بھی نہ ہو جائے. ہو جائے. یہ میری ٹیم کی نمائندہ ہے اور یہ آپ کی ٹیم کی ہے. ٹھیک ہے, جاؤ تم, یہ میری ٹیم سے آ گئی. لاؤ بھائی میرا مائک بھی میں آپ کو دیتا ہوں, آپ سنائیے کون سی نعت سنائیں گے. چلو سناؤ, سنائیے, بسم اللہ. 2-3 لائنیں سنا دیجیے بس. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و گلماں بھی خوشیاں منانے لگے, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے چلو کیا پروگرام ہے کہ اس کو نہیں پڑھنے جانا کیا؟ سبحان اللہ. نہیں اچھا پڑھا ماشاء اللہ, سبحان اللہ بھائی, گڈ, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اچھا جیتنا ہے کہ ہارنا ہے؟ ادھر کھڑی نہیں, ابھی تو مقابلہ ہو رہا ہے نا. زور سے بولو. اچھا پڑھتی ہیں. جیتنے کا بہترین طریقہ بتا دوں تمہیں کیا ہے؟ جنید انکل کی کوئی نعت پڑھ دو. یاد نہیں, چلو کوئی بات نہیں, پھر کوئی بھی پڑھ دو. لب پر نعت پاک very good. کا نغمہ واہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے, پھر سر میں بڑھ رہی ہے بھائی. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا, دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج اونچا بولے سبحان اللہ. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اچھا جی, اب آپ رائے ہم آپ سے ہی لیں گے, ٹھیک ہے نا؟ رائے آپ سے لیں گے ہم, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ میری ٹیم ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ میری ٹیم ہے. میری ٹیم والے کھانا بھی بڑا اچھا پکاتے ہیں, میری ٹیم والے نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں. یہ میری ٹیم ہے, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا؟ یہ وسیم کی ٹیم ہے, زیادہ توجہ نہ دیجیے. اور اس پروگرام میں جے ڈاٹ کی کار بھی ہے, جے ڈاٹ کی بائک بھی ہے, اس کی بائک بھی وسیم ہے, مدامی کا تو کچھ بھی نہیں ہے, کپڑے بھی ہیں. پھر ذرا سوچ لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ جس نے ادھر ہاتھ اٹھائے نا, میں جس نے ادھر کی تالیاں بجائیں میں سب کو نوٹ کر لوں گا. اچھا بھی بتاؤ بھائی, اس بچی نے کیسا پڑھا؟ اور اب بتاؤ بھائی, اس بچی نے کیسا پڑھا؟ اور وسیم
کیوں تم میرے سے مقابلہ کرتے ہو؟ ہم اس کمپٹیشن والے چکر میں پڑتا ہوں بس. ویسے پڑھا اس نے بھی بہت اچھا نہیں نہیں آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا اور ہم دونوں کو انعامات ہے نا, دونوں کو انعامات ملیں گے. شاباش. انعامات ان سارے بچوں کے لیے لیکن اسپیشل گفٹس آپ دونوں کے لیے ہوں گے. بیٹھو بیٹھو. بہت ساری حوصلہ افزائی کری ان دونوں کی, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. وہ کھوٹے کی کھیر تیار ہو گئی ہے. اچھا ہو رہی ہے, کھوئے کی ہاں اچھا کھوئے کی. ادھر دیکھیں کیا پوزیشن, ابھی آپ سے بھی سوچا. اچھا اب کیا یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی مذاق کب ہو رہا ہے, اور کیا آپ کو پتا ہے بریک میں ایک صاحب آئے, انہوں نے مجھ سے کہا یار آپ کو نہیں پتا یہ کھوئے کی کھیر ہوتی ہے, کھوٹے کی کھیر نہیں ہوتی. تو میں نے وضاحت کی کہ تو مذاق میں کہہ رہا تھا. تب یہ کیا ڈسکلیمر چلائیں بھائی, یہ مذاق میں کہا تھا میں نے کھوٹے کی. سسٹرس ہیں جی, سسٹرس کو 5 منٹ اور چاہیے. ہم نے بنا لی ہے. فیصلہ ہوگا نا, کس پہ فیصلہ ہوگا؟ ڈیکوریشن پہ ہوگا. obviously that goes without saying actually because we cannot taste during as you are fasting so بہت اچھا ہے, ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے, ہیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا. چلو دے دو. یہ کیسے بتا آپ کو پتہ ہے مجھے, بہت سارے لوگ کیسے, یہ کب ہوا یہ؟ نہیں یہاں اچھا آپ 2 منٹ کے لیے کہیں نہیں. وسیم بھائی یہ کیا بولا آپ نے, جنید کیا, ذرا دوبارہ بولنا. جنید انکل جی انکل تم تو شروع سے ہی ہار گئی. فیصلہ چینج. ہاں بھائی ٹھیک ہے, اب فیصلہ چاہیے تو کیا کہہ رہے ہیں, 2 منٹ دے دیں منٹ کو بریک لے لیں, 2 منٹ اگلے سیگمنٹ میں لے لیں. ٹھیک اگلے سیگمنٹ چلیں بس ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا ٹائم وہ نہ ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سسٹرز نے اور خالہ بھتیجی نے, ہاں بھانجی, ہاں وہی نے کون سی کھوٹے کی کھوئے کی کھیر کیسی بنائی ہے, کیا ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ کو یاد ہے شروع کے اندر جب یہ ہمارا شان بیان کا سیگمنٹ جب شروع ہوا تھا اور میں آ کے آپ لوگوں سے بات کرتا تھا, تو اس وقت میں نے آپ لوگوں سے یہ عرض کی تھی کہ کچھ باتیں میں آپ کو ایسی بھی بتاؤں گا جن باتوں کا تعلق براہ راست میری اپنی ذات سے ہے. اور یہ باتیں میں آپ سے کیوں عرض کروں گا, کیونکہ وہ باتیں جن کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے, شاید ان میں سے بے شمار ایسی باتیں ہیں جن سے آپ خود ریلیٹ کر سکیں اور آپ کہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. عزیز دوستو, آج جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے, اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں. اللہ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں. جب مجھے اس بات کا احساس ہوا, میوزک میں کیسے بناتا تھا, میوزک کے لیے اندر میں اکثر کہا کرتا تھا ایک فائر کی ہونے کی ضرورت ہے, ایک آگ کے ہونے کی ضرورت ہے. جب تک وہ آگ نہیں ہوگی اس وقت تک گانے نہیں بن سکتے, اس وقت تک میلوڈیز نہیں بن سکتی, اس وقت تک آپ کی آواز میں اثر نہیں آ سکتا, آپ کے بولوں میں سوز نہیں آ سکتا جب تک اندر فائر نہ ہو. ایک وقت کے آنے کے بعد جب شہرت بہت مل گئی, نام بہت ہو, تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بھاگتے 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 میں اتنا آگے نکل گیا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی کھڑا ہوا ہی نہیں ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ بیوی بچے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس وقت میری پریشانی اپنے عروج پہ چلی گئی اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں, کیا یہی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب میں نے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا, مسجد میں جانا شروع کیا, بزرگوں کے پاس بیٹھ کے میں نے اللہ والوں کی باتیں سننا شروع کی. یہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں, میں دنیا میں کیوں ہوں. تو ہوا یہ کہ جب یہ باتیں میں نے سننی شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ اندر سے جو میوزک بنانے کی جو فائر ہے وہ آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو رہی ہے. اب سامنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں اس حال سے گزر رہا ہوں, کیونکہ میں تو اسی طرح آتا تھا اسٹیج پر آ کر کھڑا ہوتا تھا. مجھے آج تک یاد ہے معین بھائی مرحوم کے ساتھ میں ایک پروگرام کر رہا تھا, بہت بڑی آڈینس سامنے بیٹھی تھی. معین بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, مجھے کہا کرتے تھے
اس وقت عمران خان صاحب، عمران بھائی بڑے مشہور تھے کرکٹ وغیرہ کی وجہ سے، کرکٹ کی وجہ سے. تو عمران بھائی، معین بھائی کہا کرتے تھے کہ تو سنگرز کا عمران خان ہے. تو مجھے سٹیج پہ بلایا اور بلانے کے بعد ایسے باہر جا کر نیچے جا کر کھڑے ہو گئے اور میں سٹیج پہ کھڑا ہوا ہوں. اور مجھے یاد ہے جب میں سٹیج پہ جاتا تھا لوگ پاگل ہو جاتے تھے اور میرے گانا شروع کرنے سے پہلے ہی گانا شروع کر دیتے تھے. لیکن میں جا کے سٹیج پہ بت بن کے کھڑا ہو گیا اور میرے سے گایا نہیں جا رہا تھا. اور معین بھائی مجھے یہاں سے آواز لگا رہے تھے، جنید 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 شروع کر شروع کر. اور میں کھڑا ہوا تھا اور میرے سے گایا نہیں جا رہا تھا. اور میں ایک دم معذرت کر کے نیچے آ گیا. معین بھائی نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا معین بھائی اب میرے سے گایا نہیں جاتا، اب میرے سے گایا نہیں جاتا. آپ نے اگر سننی ہے تو اللہ کی تعریف سن لیں، وہ میں جا کے سٹیج پہ کر لوں گا. اچھا رک. پھر مجھے سمجھایا، پھر میں سٹیج پہ گیا، پتہ نہیں کیا گایا کیا نہیں گایا، نیچے آ گیا. پھر معین بھائی نے سب کو کہا اس کو مت چھیڑو، یہ اب ایک کوئی بہت بڑا کام کرنے لگا ہے. اسی لیے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معین اختر بھائی مرحوم، اللہ نے یقیناً ان کی مغفرت کر دی ہے کہ آرٹسٹس میں سب سے پہلے جس آدمی نے میری بات کو گلے سے لگایا وہ معین اختر صاحب مرحوم تھے. بہت پیار کرتے تھے میرے سے اور پروگرام کے بعد مجھے بٹھا کے اکثر مجھ سے کہتے تھے میرے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر جنید. میں کرتا تھا اور ہچکیاں مار مار کے رویا کرتے تھے. اور ان کی وائف نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ جب دنیا سے گئے تو وضو کی حالت میں گئے اور اللہ نے مجھے توفیق دی اپنے بھائی کا نماز جنازہ بھی میں نہیں پڑھا تھا. خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. جب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا اب میں گانا نہیں گا سکتا، تو مجھے یاد ہے کہ جمالی صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے، شیخ رشید صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. مجھے فون آیا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ وہ مادر ملت ٹرین نے چلنا ہے، آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے. تو میں نے ملٹری اٹیچی کو بولا، میں نے کہا بھائی میں تو بھی اتنی بڑی داڑھی ہے میری. کہا نہیں، پرائم منسٹر صاحب کی ریکویسٹ ہے آپ ضرور آئیں. تو میں ادھر جب آنے لگا تو میں نے آتے ہوئے وہاں پر پرائم منسٹر صاحب سے پہلے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا سر میرے لیے کہ میری ایک شرط ہے کہ میں جب یہاں پر آ کر گاؤں گا تو یہ میری زندگی کا آخری گانا ہوگا، اگر آپ کو منظور ہے میں یہ آخری بار گاؤں گا. جب میں آ رہا تھا تو میرا دل میرے حلق میں تھا، آج کے بعد مجھے گانے کا موقع نہیں ملے گا، آج کے بعد آڈینس میرے سامنے نہیں بیٹھی ہوگی، آج کے بعد یہ مائک میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا. آخری مرتبہ میں ایسے آسمان کو دیکھتا تھا اور آسمان کو دیکھ کر کہتا تھا اے اللہ اس کو پھاڑ کے تو ایک دفعہ کہہ دے نہیں نہیں جنید تم گانا نہ چھوڑو. میں کسی مولوی کی بات نہیں سنوں گا، کسی کی بات نہیں سنوں گا، گانا نہیں چھوڑوں گا. لیکن آسمان نہیں پھٹا میرے دوستوں. میں جب مجھے یاد ہے راولپنڈی میں جب میں ٹرین اسٹیشن پہ پہنچا، ریلوے اسٹیشن پہنچا، میں نے دل دل پاکستان گایا تو ضرور. اس کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑ لیا نہیں، اور میں نے پھر اعلان کیا کہ میں آج کے بعد نہیں گاؤں گا. لوگوں نے مجھے پکڑ لیا نہیں آپ گانا نہیں چھوڑ سکتے، آپ گانا نہیں چھوڑ سکتے. خیر میں چھوڑ کے آ گیا. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہی میرا مہربان قدردان رب میری اسی آواز کو اپنے اور اپنے رسول کی تعریف میں استعمال کرے گا. میرے دوستو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا، گانا تو چھوٹ گیا. کچھ عرصے بعد کیا ہوا، وہی مائک جس کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا اللہ نے وہی مائک میرے ہاتھ میں دوبارہ دے دیا. وہی گلا جس کو میں پہلے گانے کے لیے استعمال کرتا تھا اس گلے سے اللہ نے مجھ سے اپنے اور اپنے حبیب کی تعریف کے لیے استعمال کیا. وہی آڈینس جو پہلے میرے سامنے بیٹھی ہوتی تھی اللہ نے ان کو سمیٹ کے پھر میرے سامنے بٹھا دیا. آج اسی آڈینس کے سامنے میں پھر بات کرتا ہوں. پہلے میں لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتا تھا، وہ مجھے گناہ کی طرف بلاتے تھے. اب میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہوں، وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتے ہیں. کچھ بھی نہیں چھنا. گانا تو میں 40-45 سال کی عمر تک میں گا سکتا تھا، سٹیج پہ ناچ سکتا تھا. اور ہاں ایک اور اعزاز بھی ملا. پہلے دنیا کی سٹیج پر ناچتا تھا، اب نبی کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں. میرے دوستو میں نے آپ سے پہلے بھی کہی یہ بات، اب پھر کہوں گا، اللہ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں. جانتے ہیں کہ میرا بندہ کمزور ہے. اس کو لوگ مجھ سے، میں یہ سوچا کرتا تھا کیسے ہوگا یہ سب کچھ، کیسے ہوگا یہ سب کچھ. لیکن میرے عزیز دوستو اس کے لیے تھوڑی سی اللہ سے محبت چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے
नमरूद के अलाव में छलांग लगा दी और प्रोफेसर इकबाल साहब ने, डॉक्टर इकबाल साहब ने उसके बारे में ये शेर पढ़ा कि बेखतर कूद पड़ा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लाह के लिए करके तो देखो एक दफ़ा, ये एक दफ़ा, ये ज़िंदगी ही है जिसमें मौका मिलेगा करने का, फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह कुर्बानी मांगते ज़रूर हैं, लेते नहीं। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। लाइन जी आप लोग बताएं कि ये खोटे की खीर किसकी अच्छी है? वो क्या शेर है फसी भाई कि दाना के कतरा दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाँ, यहाँ पर ये खोया खीर में मिलकर गुले गुलजार हो गया यहाँ पे सारा कुछ। ये दिखाएं भाई, पहले दोनों दिखा दें। लाओ जी दिखाओ। फिर मैं, और मैं ब्रेक में जब आया हूँ ना देखने के लिए, तो मैंने ऐसे देखने किया तो सिस्टर्स ने मुझे कहा हाथ ना लगाए खराब हो जाएगा, डांटा है उन्होंने मुझे बाकायदा। अच्छा जी? हाँ, धांधली करना चाह रहे थे ना इसलिए। ये इल्ज़ाम भी लगा दिया भाई। बस भाई दिखाओ भाई, ये इज्जत कमाई हमने 25 रोज़ों में कि लोग हमें जो है वो धांधली ज़्यादा आदमी समझते हैं। ठीक है जी, जो खोया नजर नहीं आ रहा वो मुंह में आ जाएगा। ये खोया खो गया है असल में नहीं, वो इसकी। मुंह में आ जाएगा, खो के अब मुंह में आ मुंह में? जाएगा। जब खा लेंगे ना तब आएगा। मुंह में आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई। भाई दिखाएं पहले जिन लोगों के ख्याल में ये ज़्यादा खुशनुमा खीर खोए की खीर है। नाइस। ठीक है भाई, आंखें निकाल निकाल के डरा क्यों रही हैं ऑडियंस को? बुरके से ऐसे आंखें निकल रही हैं। रिजवाना तालियां बजा देना, आंखों में कह रही हैं। चलो भाई दिखाएं। ऑडियंस सपोर्ट। ओफो, हम जीत गए। बड़ा मुझे अफसोस हुआ। मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ और यकीन माने कि मुझे दिल से खुशी हुई है कि आप हारे हैं। आपकी टीम के रंग। ये कहना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हुई है इसलिए कह रहा हूँ। तो जितना आपने लेकिन मेरा मेरा रिकॉर्ड ख्याल है मुकाबला बहुत बराबर का था दोनों का। मुकाबला दिल नातवा ने खूब किया। हाँ, दिल नाखवा ने खूब किया। बहुत अच्छा मुकाबला किया दोनों ने, और मैं दोनों में से किसी एक में तो जीतना ही था। तो जाहिर है पेल का माइक्रोवेव अवन जाएगा आपको नहीं, बल्कि आपको तालियां बजाए सब इनके लिए एक दफा। धांधली। और रनर अप के लिए है सेनकॉर सैंडविच मेकर। अच्छा ये वैसे ये क्या है, मतलब खीर बनाने की कोशिश की, बर्गर बनाया आपने, क्या किया है? हाँ ये क्या है? ये शान रमजान लिखा है। तो आप समझिए हम शान रमजान के चक्कर में आपका नाम दे देंगे। जी नहीं, सिस्टर्स नहीं ब्रदर, सुन ले लॉजिक। शान रमजान में हमने लिखा है। हाँ। आपको वो भी नहीं पसंद आया? नहीं भाई, मैं इनको देखो बेचारी क्योंकि जीती नहीं है। हाँ। तो बहुत अच्छा बनाया आप। चले तो आपके लिए हायर तालियां होनी चाहिए। किए सेनकॉर सैंडविच मेकर के साथ एक टिश्यू बॉक्स का डब्बा भी जाएगा आपके साथ, ताकि आपके आंसू बहे। चले भाई आए। हसनुल कलाम चाहिए। फसीउद्दीन सरवर्दी साहब हसनुल कलाम चाहिए। आप आए। अच्छा करते हैं आप बस लोग। भाई फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। करते चले जी। कर देंगे। और इसके साथ साथ तमाम शुरका के लिए करशी जामे शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स और मीज़ान कुकिंग ऑयल के गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। रमज़ान में सिर्फ अल्लाह की याद में आंसू बहाने चाहिए इंसान को, बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। जनाब फसीउद्दीन सरवर्दी साहब, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 3 कलाम सुना। वाह। हम कभी कूचे में उनके जो सदा देते हैं, हम कभी कूचे में उनके जो सदा देते हैं, अपने मंगतों को तलब से भी सवा देते हैं। मेहरमा होते हैं कुर्बान बसद जान
ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا دیتے ہیں، جب ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور شعر سنیے گا، نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور، نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور، وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں، وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں، جان پڑ جاتی ہے بیمار محبت میری آز، جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا دیتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں سے یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا
خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں واہ 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 پھول کیوں دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار طیبہ پھرتے کے ہیں۔ خار پھر واہ واہ اسی شعر کے ساتھ بریک پر جاتے ہیں عجب رنگ عجیب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ اب میں یہ شعر دیکھ رہا تھا مجھے اس سے یاد آیا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ اور مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ تب اتفاق سے میں یہی شعر بریک میں دیکھ رہا تھا سبحان اللہ تذکرہ کیا ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ